آج کل سوشل میڈیا پر ڈبو ڈبو کی آوازیں آ رہی ہیں، اخبارات میں بھی ایسا ہی تذکرہ ملتا ہے۔ ظاہر ہے اپنے مخالفین کے کردار سے نفرت کرنے والوں کی طرف سے ان کو ایسا نام دیا جاتا ہے۔ کتا نجس جانور ہونے کے ساتھ ساتھ وفا کی علامت بھی ہے۔ کتوں کی بات کریں تو اصحاب کہف کے کتے کا بھی ذکر ملے گا۔ جنت میں مشرک اور مرتد نہیں جا سکتا، لیکن اصحاب کہف کے ساتھ بیٹھا ہوا کتا وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ آج کے دور کی بات کر لیتے ہیں تو پرویز مشرف کی حکومت تھی۔ ان کے بارے میں عموماً یہ کہا جاتا تھا کہ پرویز مشرف صاحب امریکہ کے پروردہ ہیں۔ پرویز مشرف تک بھی یہ باتیں پہنچتی تھیں، تو ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بڑے غصے سے ایک دن یہ کہا کہ میں امریکہ کا پوڈل نہیں ہوں۔ پوڈل کا مطلب پالتو کتا ہوتا ہے۔ اور پھر جنرل ضیاء الحق کی طرف سے ایک موقع پر کسی خاص طبقے کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ میں جب بھی اشارہ کروں یہ دم ہلاتے ہوئے میری طرف چلے آئیں گے۔ بات ہم نے ڈبو کی گردان سے شروع کی تھی، اسی پر آتے ہیں۔ جس ڈبو کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ کتنا وفادار تھا، اس لیے کسی کے کردار کے حوالے سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کسی کو ڈبو کہہ دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ اس ڈبو کی توہین ہے جس کا تذکرہ ہم اب آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے دوست کی طرف سے بتایا گیا، آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں۔ بات یہ ہے جس طرح آج کل کسی ڈبو کو لوگ کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، بدنام کر رہے ہیں۔ ڈبو ہمارے علاقے میں تو بڑا نامی کلامی اور کتوں کی نسل کا سردار مانا جاتا ہے۔ یہ پتہ نہیں کس ڈبو کا چکر کر رہے ہیں، ڈبو کو بدنام کر رہے ہیں۔ ہمارے ضلع لائل پور میں ایک گاؤں ہے، ایک گاؤں کا نمبر ہے 3535 جیوے گردانہ۔ اچھا جی۔ وہاں ایک پوری برادری رہتی ہے بلوچوں کی۔ یہ کوئی فوجی تھے انگریزوں کے زمانے میں، اس کے رہنے والوں جو بلوچ ہیں نا، ان کو فوج کی طرف سے زمینیں ملی تھی۔ اچھا جی۔ اچھا، یہ لوگ ابھی زمیندارا کرتے تھے ٹھیک ٹھاک، بڑی پرانی بات ہے۔ ہاں جی۔ جب میں میٹرک میں پڑھتا تھا یہ اس زمانے کی بات ہے جی۔ ڈبو کی۔ انہوں نے ایک بلوچ تھا جس نے ایک بڑا اچھا نسلی قسم کا کتا رکھا ہوا تھا، اس کا نام تھا ڈبو رکھا ہوا اس نے۔ اچھا جی۔ تو رات کو نا یہ نہر جنگ برانت کا جو پرلا کنارہ ہے یہ ہے ضلع جنگ۔ اس کے جو جنگ ہے نا، جنگلی لوگ تھے، ان کا زیادہ پیشہ ابھی آج کل بھی تھوڑا ہے، لیکن ان زمانہ تو بالکل ہی بہت زیادہ پیشہ تھا ان کا ڈور ڈنگر کی چوری۔ اور ان کے پاس نجائز اسلحہ عام تھا جی۔ تو یہ گردانے میں آ گئے رات کو ڈیرے پہ بلوچوں کے، اور وہ ان کے ایک بیل چوری کر لیا۔ جب بیل چوری کر لیا تو ان کا کتا تھا ڈبو۔ ڈبو جو ہے وہ ان کے پیچھے لگ گیا۔ جب ان کے پیچھے لگ گیا تو انہوں نے بڑا کوشش کی، تو لیکن ڈبو نے نہیں چھوڑا۔ الٹیمیٹلی یہ بڑا مشہور قصہ ہے۔ الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ ان کے پاس نجائز اسلحہ تو تھا، انہوں نے گولی ماری، لیکن گولی کھانے سے پہلے ڈبو نے ایک چور کو جو ادھر کا جنگلی تھا نہر کے اپنا لکھا کا یا نصرانے کا، اس نے ڈبو نے اس کو گردن سے پکڑ کے اتنے گہرے دانت جو ہے نا اس میں گاڑ دیے، یعنی وہ گولی کھا کے ڈبو تو مار گیا، لیکن جو جس کے گردن میں اس نے دانت گاڑے تھے نا، اچھا جی، اس کا بھی زندہ نہیں چھوڑا اس نے۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، ہم تو ادھر ڈبو کو کہتے ہیں ڈبو جی، یہ ڈبو نکلا، یہ وہ اس کو بدنام کر رہے ہیں۔ ڈبو تو بڑا معتبر قسم کا کتا ہے جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ امید ہے یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کسی بھی شخص کو اس کے کردار کی وجہ سے اس کو ڈبو کہہ کر اس ڈبو کی توہین نہیں کریں گے۔ اجازت دیجیے، بائے۔